سبحان الذی اسری بعبدہ۔ واقعہ معراج چل رہا ہے۔ کچھ باتیں کل رہ گئی تھیں جس پر ایک دو ساتھیوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے، کیونکہ میں خلاصہ کرنا چاہتا تھا، آپ کے ٹائم کی جلدی بھی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چاچا زاد بہن ہیں، یعنی چاچا کی بیٹی تھی۔ اور کل میں نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ آپ حتیم کے اندر تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ام ہانی کے گھر کا چھت جو ہے پھاڑ کے فرشتے وہاں سے لائے اور حتیم کے اندر لے گئے، اور وہاں جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل چاک کیا گیا، یعنی ہارٹ سرجری کی گئی، یعنی دل نکال کے اس کو دھویا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 4 دفعہ جو ہے ہارٹ سرجری کی گئی ہے، 4 دفعہ۔ ایک دفعہ اس وقت جب آپ اماں حلیمہ کے گھر میں تھے، 4-5 سال کی عمر میں بکریاں چرا رہے تھے، اس وقت ہارٹ سرجری ہوئی۔ دوسری مرتبہ آپ 12-13 سال کی عمر میں تھے، تیسری مرتبہ ایک اور موقع پر، اور چوتھی مرتبہ جب آپ معراج پہ جا رہے تھے، تاکہ آپ اتنا 50,000 سال لمبا سفر ہے، اس سفر کے اندر جو ہے انسان کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ بھی ہونا چاہیے، جو راستے میں تکلیف آئیں گی، جو واقعات پیش آئیں گے، ان کو جو ہے محفوظ کرنے کا مادہ بھی حاصل ہو جائے۔ تو اور جو ہے شیطانی جو کام ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہو جائیں۔ آپ کا شق، اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے شق صدر، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ اس کو بعض مسلم شریف والے نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جس اطہر تھا، یعنی جسم مبارک، جس وقت آپ کا شق صدر ہوا تو آپ کا جسم زمین پر نہیں رکھا گیا، بلکہ فرشتوں نے ہوا میں اٹھائے رکھا۔ بعضوں نے کہا کہ حتیم کے اندر، اب حاجی لوگ جاتے ہیں، اگر حتیم کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی ہے، کیونکہ یہ حتیم ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو کہ بچ گئی تھی کہ جب اعلان ہوا تھا کہ جو کعبہ کی تعمیر کی جائے، اور اس میں ابو جہل نے یہ بات کہی تھی کہ اس میں حلال پیسہ لگایا جائے، حرام کا پیسہ، سود کا، رشوت کا پیسہ نہ لگایا جائے۔ دیکھیے اب اس وقت کے کافروں کو بھی اتنا جو ہے سمجھ تھی کہ اللہ کے گھر پہ حلال کا پیسہ لگنا چاہیے۔ اب جب یہ چندہ اکٹھا کیا گیا تو اس میں حلال کا پیسہ، کیونکہ یہاں اس تعمیر پہ آ کے ختم ہو گیا تھا، تو یہ تعمیر یہی روک گئی تھی، اس لیے اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا، باقی بات میں ساری کر چکا۔ راستے میں حضرت آدم سے بھی ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ سے، حضرت یوسف سے، سب سے، اور 7ویں آسمان پہ جا کے جو ہے بیت المعمور پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رک گئے، اور وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو سفید ریش ہے اور بڑا ہی خوبصورت چہرہ ہے، اور بیت المعمور کی ٹیک لگائے اور لوگوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا چیز ہے، یہ کون سے شخص ہیں؟ فرمایا یہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ یہ کن لوگوں کو پڑھا رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کو پڑھا رہے ہیں جو بچپن میں قرآن حفظ کرتے ہوئے یا علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں، وہ علم حاصل نہیں کر پاتے اپنی زندگی میں، وہ یہاں آ کر حضرت ابراہیم کے پاس اپنا علم مکمل کرتے ہیں۔ گویا ایک بات یہ بھی آ گئی کہ جو بچہ قاری بن رہا ہو، حافظ بن رہا ہو، کوئی بھی شخص ہو، وہ دین کے علم حاصل کر رہا ہے اور حاصل کرتے ہوئے وہ شہید ہو گیا یا فوت ہو گیا یا انتقال کر گیا، تو قیامت کے دن وہ عالم اٹھے گا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس علم حاصل کرتا ہے۔ اب دیکھیں استاد کیسا مل جاتا ہے۔ پھر آگے جو ان سے ملاقات ہوئی، باتیں بھی ہوئی تھی، پھر آگے چل دیے، جب سدرۃ المنتہا آگے پہنچے، بیت المعمور کی ایک بات اور رہ گئی تھی۔ بیت المعمور ایک ایسا قبلہ ہے، یہ بیت المعمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے، بیت اللہ کے اوپر، صحت کے اوپر ہے، اور اس کے فرشتے جو ہے طواف کرتے ہیں۔ فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے کی ایک دفعہ باری آ گئی ہے، دوبارہ قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی، یعنی اتنا زیادہ فرشتے ہیں۔ آپ وہاں سے چل دیے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کو، یعنی بیری کے درخت کو، اور انتہا یعنی اب یہاں پر جو ہے مقام ختم ہو گیا، جو سارے زمینی راستے تھے یہ سارے ختم ہو گئے۔
پھر آگے حضرت جبریل امین چھوڑ کے واپس آنے لگے. یہ جبریل یہ کیا بات ہے، آپ سارا سفر میں میرے ساتھ رہے، ابھی آپ مجھے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. فرمایا اللہ کا حکم یہی ہے، اگر میں اوپر اور بھی گیا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میں اوپر نہیں جا سکتا. وہی روک دیا. اب علماء نے، مفسرین نے، محققین نے اپنی محبت کے اندر ایک ضمیر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اللہ یہ چاہتے تھے محبوب پیچھے رہنمائی تو جبریل نے کی تھی، آگے میں اپنے محبوب کی خود رہنمائی کروں گا، میں اپنے محبوب کو خود راستہ دکھاؤں گا. آواز آئی پردے سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر چلتے گئے حتیٰ کہ آپ عرش پر پہنچ گئے. عرش پر پہنچے، ایک اور ادب کا عجیب معاملہ، جیسے ہم ادب کرتے ہیں مسجد کا کہ جوتا باہر اتارتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی عرش کا ادب کرنے لگے، آپ جوتا اتارنے لگے. آپ اللہ نے فرمایا محبوبہ آپ جوتا میرے عرش پر پہن کر آئے، میں امت کو اور میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح میرا محبوب اعلیٰ ہے اسی طرح میرے محبوب کے ساتھ لگا ہوا جوتا بھی اعلیٰ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا نیچے آ گئی، پہلا آسمان بھی نیچے. میں حضور کی زلفوں کی بات نہیں کروں گا کہ حضور کی زلفوں کی بات بہت لمبی ہے، حضور کے چہرے کی بات بہت لمبی ہے، میں صرف آقا کے صرف جوتے کی بات کرتا ہوں. آپ دیکھیں آقا جب آسمانوں پہ جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ گئے، آپ کے ساتھ لگا ہوا جوتا بھی آپ کے ساتھ ہے، پہلے دوسرے آسمان پہ گئے. یہ ساری چیزیں میں یوں بات کو مختصر کر کے کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کے ولی، کتب، ابدال، اولیاء، عالم، قاری، یہ سارے نیچے رہ گئے، میرے محبوب کا جوتا اوپر رہ گیا. ہمارا عقیدہ ہے، میں اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا چلوں، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جوتے مبارک کو جتڑی کہتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوپر پہنچ کے، محبوبہ دنیا سے آئے ہو، کیا تحفہ لے کر آئے؟ آپ کوئی مسافر آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے، کسی کے لیے تحفہ لے کر جاتا ہے، محبوب کیا تحفہ لائے ہو؟ فرمایا اللہ میرے پاس تو اور کوئی تحفہ نہیں تھا. ایک بات اور بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب عرش پر پہنچے تو اللہ سے کتنا دور تھے، یعنی کتنا قریب بیٹھ کے یہ گفتگو ہوئی. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا. آقا میرے محبوب کے کتنا قریب تھے. قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ جو درمیان میں فاصلہ ہے اتنا، یعنی آقا اللہ تعالیٰ کے قریب تھے. پھر بعد مخالفین نے، قرآن پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کر دیا کہ اللہ کا تو جسم نہیں ہے، اللہ تو اپنے جسم سے پاک ہے، اللہ تو اپنے وجود سے پاک ہے، انسانی جسموں سے پاک ہے، یہ کیسے اللہ کے قریب؟ بھائی ہم نے مانا اللہ جو ہے ان تمام جسموں، ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لیکن وہ جو تھا اللہ کا نور تھا. ہمیشہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر بات کرنے کے لیے گئے، وہاں تو اللہ نے بات کی لیکن وہاں بھی نور تھا. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جب اللہ نے تجلی گرائی کوہ طور پر تو حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، یعنی وہ تابنا نہ سکے. ان کے اندر اللہ نے پہلے ہی شک صدر کر کے اللہ نے یہ جو دیکھنا تھا اللہ کو، یہ سارا اللہ نے پیدا کر دیا. قریب ہو گئے، اتنا قریب ہوا یہ فاصلہ، فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی بالکل قریب ہو گئے. تحفہ کیا ہے؟ اللہ میں ایک تحفہ لایا ہوں. کیا تحفہ ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری تمام مالی عبادتیں، میری تمام بدنی عبادتیں تیرے لیے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تحفہ دیا، جی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور تحفہ ساتھ دے دیا. وہ تحفہ کیا تھا؟ 50 نمازوں والا تحفہ تھا. 50 نمازیں کا فرمایا محبوب یہ 50 نمازیں میں نے آپ کی امت پہ فرض کی ہیں، اور میں جو اپنی امت سے کہہ دینا یہ 50 نمازیں جو ہے اس کو ادا کرے گی، اللہ کا حکم ہے. واپس آ رہے ہیں. آپ غیب تو نہیں جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے امت پہ اتنی نمازیں فرض ہوئی اور وہ ادا نہیں کر سکے. میری امت پہ 50 نمازیں فرض کی جا رہی ہیں، یہ کیسے ادا کریں گے؟ بعض لوگ کہتے ہیں حضور غیب جانتے ہیں. اگر حضور غیب کے علم جانتے ہوتے تو فوراً اعتراض کر دیتے، اللہ پہلے والی امتوں پر ایک ایک نماز فرض تھی، وہ ادا نہیں کر سکی، میری امت کیسے 50 نمازیں فرض ادا کرے گی؟ نہیں،
راستے میں پہنچے، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہمیں کیا ہوا، کیا بات چیت ہوئی؟ اللہ نے مجھے 50 نمازوں والا تحفہ دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، بیٹا یہ کیا بات ہے؟ میری امت پر ایک نماز فرض تھی اور وہ نہیں پوری کر سکے دن میں، اور آپ کی امت پر 50 نمازیں، اور عمر بھی تھوڑی ہے، 60 سال عمر ہے اور دن بھی تھوڑے ہیں، بالکل یہ کیسے ہوگا؟ جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کچھ اس میں تخفیف کریں، کچھ کمی کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر حضور علیہ السلام پھر گئے اللہ کے پاس، فرمایا اللہ ایسی ایسی بات چیت ہماری حضرت موسیٰ سے ہوئی ہے اور آپ تخفیف کر دیں۔ فرمایا یعنی کئی دفعہ چکر لگایا، اللہ نے ہر بار 5 نمازیں ختم کرتے گئے، آخر میں 5 بچی۔ فرمایا محبوب کو موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اب بھی جاؤ یہ 5 بھی کم کرو۔ فرمایا اب مجھے جانے میں شرم آتی ہے۔ اللہ نے پھر انعام دیا، محبوبہ اپنی امت سے کہہ دو جو بندہ 5 وقت نماز پابندی تکبیر اللہ کے ساتھ کرے گا، میں رب اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ بقیہ کیا